صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. الحمد لله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جمعے کے ان بیانات میں حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. اتنے بڑے مجمع میں اللہ کے منتخب کردہ کئی افراد ہوں گے، کسی کے کانوں میں یہ مسائل آ گئے اور اس پر عمل ہو گیا تو مجھے اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ کہنے والے کی بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. بات ہو رہی تھی کہ 8 ذی الحجہ سے حج کے مقررہ ایام شروع ہوتے ہیں. حجاج کرام کی 3 قسمیں ہوں گی. ایک قران والا جس کو قارن کہتے ہیں، وہ مکے پہنچنے کے بعد عمرے کے ارکان ادا کر کے احرام نہیں کھولتا، حج تک اسی احرام میں رہتا ہے. افراد والا کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد طواف قدوم کے بعد وہ اسی احرام میں حج تک رہتا ہے. تو 8 ذی الحجہ کو جب یہ منی جائیں گے تو انہیں کسی نئی نیت کی ضرورت نہیں ہوگی، پرانی نیت کافی ہے. البتہ تیسری قسم والا متمتع، جس نے تمتع کا احرام باندھا تھا، عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا، یہ کپڑے پہن لیے تھے، جب 8 ذی الحجہ کو منی جائے گا تو منی جاتے وقت حج کا احرام باندھ کر حج کی نیت کرے گا. اب یہ منی جانا فجر کے بعد ہوتا ہے. سنت یہ ہے کہ مکے سے فجر کے بعد جائے، لیکن چونکہ حجاج کرام زیادہ ہونے لگے تو وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ 7 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد سے ہی بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر وہ بھیجتے ہیں چلے جائیے، اور اگر آپ خود جا سکتے ہوں تو پھر 8 ذی الحجہ کو فجر کے بعد جائیں. لیکن یہ ایسا نئے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، انہیں انتظامی امور پر عمل کرنا چاہیے. اس احرام باندھنے کے لیے جو حج کا احرام متمتع باندھے گا، اپنے ہی ہوٹل میں اپنے گھر میں طہارت حاصل کرنے کے بعد
احرام کے کپڑے پہن لے گا اور اسی جگہ مکروہ وقت نہ ہو 2 رکعت تحیۃ الاحرام پڑھے گا اور حج کی نیت کر لے گا، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، پھر اس کے بعد وہی لبیک اور سارے احرام کی پابندیاں سب اسی طرح رہیں گی، اور یہ منی چلا جائے گا۔ منی پہنچنے کے بعد یہ حج کا پہلا دن ہے، ذی الحج کا 8 تاریخ۔ منی پہنچنے کے بعد حاجی کو کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ وہاں اس دن ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، اور پھر اس کے بعد آنے والی رات گزارے، یہ الگ سنت۔ پھر تیسری سنت یہ کہ 9 ذی الحج کی فجر بھی منی میں پڑھے۔ یہ 5 نمازیں ہیں منی میں پڑھنے کی۔ لیکن منی جانا اور منی کا یہ 8 ذی الحج کا دن، اس کو ضائع مت کرنا کہ کام تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے سونے کے، جاگنے کے، کھانے کے، پینے کے، ہگنے کے، موتنے کے، نماز پڑھنے کے، کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے، قرآن مجید کی تلاوت آسان ہو گئی۔ اب تو یہ موبائل جو ہے اس میں قرآن مجید آپ لوڈ کر لیجئے، لیکن اس کا مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ یہاں کے لیے بھی ہے۔ میں مسجد میں موجود ہوں یا گھر میں موجود ہوں، قرآن مجید رکھا ہوا ہے، لیکن میں قرآن موبائل پر پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید کو کھول کے نہیں پڑھ رہا۔ اس کے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کہوں یہ بے سعادت کی بات ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی عبادت۔ قرآن مجید کو جب ہاتھ لگائے گا تلاوت کرنے کے لیے تو وضو اس کے لیے پھر عبادت۔ موبائل میں تو وضو کی شرط ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے، کیونکہ موبائل کو تو قرآن کوئی نہیں کہتا۔ اس قرآن سے زیادہ تو تیری چیزیں اس میں موجود ہیں، قرآن نہیں ہے وہ۔ یہ تو طے ہے یہ قرآن نہیں ہے، ایک سہولت ہے کہ قرآن اس میں موجود ہے۔ ہاں، آپ سفر کی حالت میں ہوں، آپ ایسی جگہ ہوں جہاں قرآن مجید نہیں رکھ سکتے، ادب نہیں کر سکتے، وہاں موبائل میں پڑھیے۔ وضو شرط نہیں ہے، وضو کرے گا، یہ ایک سعادت کی بات ہے۔ تو وہاں جب ہو منی میں تو موبائل میں قرآن پڑھیے۔ اب تو موبائل شرط کر دیا نا حاجی کے لیے، سعودی گورنمنٹ نے موبائل لے کر جانا پڑے گا، یہ والا، یہ اتنا بڑا گھوڑا یہ لے کے جانا پڑے گا۔ نہیں لے کے جائیں گے آپ کو طواف کی اجازت کیسے ملے گی؟ یہودی زمانہ ہے، معاف کیجئے، ساری گورنمنٹ وہاں یہودیوں کی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ صرف کلمہ ہی تو پڑھتے ہیں زبان سے وہ، باقی تو سارے عمل یہودیوں کے ہیں، اور مزید سے مزید تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے تو لے جانا پڑے گا آپ کو۔ قرآن اس میں پڑھیے منی میں، ذکر اذکار کیجئے، استغفار کیجئے، درود شریف پڑھیے۔ یہ وقت ضائع مت کیجیے گا نا، بس یہی کام ہے ہمارا۔ جب یہ پورا دن گزر گیا، اچھا یہ نمازیں انہی خیموں میں، جس خیمے میں آپ کو ٹھہرایا جائے گا آپ اسی میں ٹھہر سکتے ہیں، دوسرے میں جا کے نہیں ٹھہر سکتے۔ اس خیمے میں جتنے افراد ہیں ان میں سے کوئی ایک امام بنے، جماعت کے ساتھ نماز ہو، اور جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو ایک آدمی کھڑے ہو کے اذان بھی دے۔ وقت ہو اپنے اپنے وقت پر یہ نمازیں پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا حج کا دن ہے 9 ذی الحج، تو انتظامیہ جو ہے وہ 8 ذی الحج کو عشاء کے بعد سے عرفات بھیجنا شروع کر دیتی ہے۔ نئے لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ میں کیسے جاؤں گا، یہ مشکل کی بات نہیں ہے۔ منی آنا مشکل تھا، عرفات جانا مشکل نہیں ہے۔ آپ جس مکتب نمبر میں ہیں اسی مکتب نمبر کی بس میں بیٹھیں گے، آپ کو وہیں پہنچائے گا وہ۔ میں یہ کہتا ہوں سنت کام کریں،
یہ آپ کو یقین ہے کہ دوبارہ میری زندگی میں حج نصیب ہوگا؟ یہ کسی کو بھی یقین نہیں ہے. جو پہلے کر چکے ہیں اللہ ان کو دوبارہ بلا رہا ہے، اس کو بھی یقین نہیں ہے. اور یہ کرونا مرض کے بعد تو بالکل ہی ہمیں یقین ہو گیا نا. پہلے تو ہم کہتے ہی تھے نا زبان سے کہ پل کی خبر نہیں. اب تو سب نظر آ رہا ہے کہ ابھی چھوڑا ابھی مر گیا. کوئی ہمیں یقین نہیں. تو حج کریں سنت کے مطابق. آپ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد عرفات جائیں، اسی مکتب کی بس میں جائیں. جب عرفات پہنچیں گے تو بہت سے لوگ زوال سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں 20 منٹ کا راستہ ہے، 2 2 2.5 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں، ظہر بھی نکل جاتی ہے، پہنچتے ہیں. جو زوال سے پہلے پہنچ گئے یا جو زوال کے بعد پہنچے حج کے لیے، جو زوال سے پہلے پہنچ گئے وہ اس وقت کو بڑا غنیمت سمجھیں، آرام کریں. عرفات ابھی وقوف کا وقت نہیں ہوا، ابھی حج کرنے کا وقت نہیں ہوا. حج کا وقت کب ہوتا ہے؟ زوال کے بعد، زوال ہوتے ہی اور غروب آفتاب تک. یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ ہے وقوف کا. جو عرفات کے میدان میں پہنچا ہے اور وہ غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے باہر آ گیا کہ میں چلا جاتا ہوں، حکم یہ ہے کہ واپس جائے عرفات کے میدان میں، جب غروب ہو پھر واپس آئے. یہ ہے وقوف کا وقت. آپ آرام کریں. مستحب یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں غسل کر لے. اب دیکھیے، ایک آدمی احرام کی حالت میں ہے، مکے میں ہے، منی میں ہے، عرفات میں ہے، کہیں بھی ہے، شدید ترین گرمی کا زمانہ ہے، گرمی سے بھی بچاؤ کرنا ہے. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچاؤں. وہ غسل کر سکتا ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ پانی بہائے گا، صابن نہیں لگائے گا جسم پر، اور جسم کو مل کے نہیں دھوئے گا. اگر کسی کو جنابت ہو گئی، جنابت میں تو حکم یہ ہے نا کہ جب پانی بہاؤ تو جسم کو ملو، لیکن احرام کی حالت میں یہ نہیں کرے گا. ہاں کیا کرے گا؟ پانی بہائے گا، جسم کے اوپر یوں ہاتھ رکھے گا، پانی جذب ہو جائے. عورتیں بھی اسی طرح کریں گی. سر کے بال ہیں، پانی کو جذب کرے گا، ملے گا نہیں سر کو. داڑھی میں پانی جذب کرے گا، داڑھی کو نہیں ملے گا، ورنہ بال ٹوٹ جائے گا نا. اور ممانعت ہے بال ٹوٹ. اب خود ٹوٹ جائے بات الگ ہے، آپ کی اس سے نہیں ٹوٹنا چاہیے. آپ غسل کر لیں، عرفات کے میدان میں آرام کریں. زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وقوف میں لگ جائیں. وقوف کسے کہتے ہیں؟ وقوف اسے کہتے ہیں کہ میں جس کام کے، اور یہ ہے رکن اعظم. 3 فرض ہیں حج میں، بس 3. احرام حج کا باندھ کر خلوص نیت کے ساتھ حج کی نیت کرنا، ایک فرض. عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو پہنچنا، دوسرا فرض. تیسرا فرض کہ طواف زیارت کرنا. یہ 3 فرض ہیں. باقی واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں. اب جب زوال ہو گیا آپ ظہر کی نماز پڑھیں. اب ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ، جتنے خیمے میں آدمی ہیں، ایک آدمی اذان دے، ایک آدمی نماز پڑھائے. اب ایک مسئلہ سمجھ لیجئے. حجاج کرام وہاں پر بحث کرتے ہوئے ملیں گے، عرفات کے میدان میں، منی کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں. ایک ایسا حاجی جس نے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد یہ نیت کر لی، اور نیت کیا کی؟ اس کے پروگرام میں شامل ہے کہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہروں گا، باہر جانے کا کوئی وہ نہیں ہے، وہیں ٹھہروں گا. جس نے یہ نیت کر لی وہ مقیم بن گیا. 4 رکعت والی نماز بھی پوری پڑھنی پڑے گی. اور ایسا حاجی جس کے پروگرام میں یہ شامل ہے، تو پروگرام میں شامل ہے تو نیت بھی ہے کہ میں 15 دن سے کم مکے میں قیام کروں گا. 4 دن، 5 دن، 10 دن، 12 دن، 14 دن.
15 دن سے کم قیام کروں گا ایسا حاجی مسافر ہوگا، مقیم نہیں ہوگا۔ اگر یہ نماز پڑھانے کھڑا ہو گیا، اس کو 4 رکعت والی نماز 2 پڑھائے گا۔ پیچھے اگر مقتدی ایسے ہیں جو مقیم بھی ہیں، وہ 2 رکعت کے بعد اپنی 2 رکعت پوری کریں گے۔ اور کس طرح پوری کریں گے؟ ان 2 رکعتوں میں قرات نہیں کرے گا وہ پیچھے نماز پڑھنے والا، صرف وہ 2 رکعتوں میں قیام اتنا کرے گا جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پڑھنی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی تصور ہوگا جیسے اس امام کے پیچھے، تو امام کے پیچھے قرات نہیں ہوتی نا، باقی تکبیرات تسبیحات ساری پڑھے گا۔ اور اگر امام ایسا ہے جو مقیم ہے، 4 رکعت پڑھائے گا، 2 نہیں پڑھائے گا۔ اور اس کے پیچھے کوئی مقتدی ایسا ہے جو مسافر ہے، اس کو 4 پڑھنی پڑیں گی، 2 پہ سلام نہیں پھیر سکتا۔ یہ مسئلے کی بات ہے۔ وہاں لڑتے جھگڑتے ہیں، اور لڑتے جھگڑتے کیا، وہ ایک شیطانی اثر ہے۔ کہتے ہیں جی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں نماز قصر پڑھی تھی۔ نماز قصر پڑھی تھی، بے شک پڑھی تھی، لیکن کیوں پڑھی تھی؟ ان سعودی عرب کے وزارت مذہبی امور کی کتاب چھپی ہوئی ہے، ہمیں تو الزام دیتے ہیں۔ میں ان کی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، اور اللہ کا کرنا ایسا، ان کے سارے مفتی اعظم اندھے ہیں، سب اندھے ملے ہیں۔ آج بھی اندھا ہے، پہلے والا بھی اندھا تھا، اس سے پہلے والا بھی اندھا تھا، پتہ نہیں کہاں سے چن کے لاتے ہیں، جو چاہیں سائن کرا لیں۔ کتاب انہوں نے لکھی کہ، اور اس میں یہ حدیث لکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو نمازیں پڑھائیں وہ 4 رکعت والی قصر پڑھائیں، تو حدیث کوٹ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، پڑھائیں۔ اور پھر یہ بھی فرما رہے ہیں، یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حجاج ایسے ہیں جو مقیم ہیں وہ باقی نماز پوری کریں۔ بات صاف ہو گئی نا، حضور فرما رہے ہیں۔ اور پھر بعد میں اپنی بات لکھتے ہیں بن باز، کہتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نے چونکہ 2 پڑھی تھیں تو سب کو 2 پڑھنی چاہیے۔ اب حضور حکم کس کو دے رہے ہیں؟ فرشتوں کو۔ یہ ہے شیطانی اثر۔ ہم کو الزام دیتے ہیں کہ حدیث نہیں مانتے، اور دیکھیں وہ حدیث نہیں مان رہے۔ میں تو بڑا سخت مخالف ہوں اب ان کا۔ پہلے مجھے جو ان سے حسن ظن تھا ختم ہو گیا سعودیوں سے، اب بالکل حسن ظن نہیں ہے مجھے۔ گڑبڑ کر رہے ہیں دین میں اب یہ۔ میں آپ کے آگے بھی ایک مسئلہ بتلاؤں گا، ورنہ لوگوں کی نمازیں خراب ہو جائیں گی۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو، لیکن کچھ مسئلے بتاؤں گا میں ایسے کہ جس سے نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو عرفات کے میدان میں ظہر اپنے وقت پر، عصر اپنے وقت پر۔ دوسرا جھگڑا کرتے ہیں حاجی آپس میں، مل جاتے ہیں نا دوسرے، کہتے ہیں جی حضور نے تو دونوں جمع کی ہیں، انکار تھوڑی ہے، آج بھی انکار نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کون تھے؟ امام الحج۔ امام الحج جو آج بھی نماز پڑھاتا ہے وہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھاتا ہے، بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ ظہر کے وقت میں ہی عصر پڑھائی جاتی ہے، حضور علیہ السلام نے ایسے ہی پڑھی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے بادشاہ وقت یا ان کا نائب امام حج کا ہونا، وہ پڑھائے، دوسرے پڑھانے پر نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ذی الحج کی 9 تاریخ ہو، حج کا احرام ہو اور عرفات کا میدان ہو، دوسری شرط ہو گئی نا۔ تیسری شرط، جو احرام کی حالت میں ہے وہ اس امام کے پیچھے جمع کر سکتا ہے، ان کپڑوں میں جو وہاں انتظام میں وہ جمع نہیں کر سکتا۔ یہ شرائط ہیں۔ اب میں اور آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھائیں تو میں تو امام حج نہیں ہوں، امام حج مسجد نبوی میں پڑھاتے ہیں، کوئی ان کے پیچھے جا کے پڑھے تو چند شرائط کے ساتھ وہ درست ہے۔ پہلے آج سے 4-5 سال پہلے تک جو امام حج خطبہ ارشاد فرماتے تھے بڑے بزرگ آدمی تھے، اتفاق وہ بھی نابینا تھے، ریاض سے تشریف لاتے تھے، اور ریاض جو ہے وہ 48 کلومیٹر سے بہت زیادہ
1100 کلومیٹر ہے تو مسافر ہی ہوگا نا. وہ جب ظہر اور عصر پڑھاتے تھے 2 پڑھاتے تھے بالکل درست ہے. ان کے پیچھے جو آدمی جا کے نماز پڑھ رہا ہے وہ درست ہو جائے گی بشرطے کہ پیچھے پڑھنے والے بھی مسافر ہو. اگر مسافر نہیں ہے تو ان کی 2 رکعت کے بعد اپنی 2 رکعت پوری کرے گا اور پھر ان کے ساتھ عصر میں شامل ہو جائے گا, اس کی بھی 2 رکعت پوری کرے گا, وہ درست ہو جائے گا. لیکن اب 4-5 سال سے ایسا ہو رہا ہے. پچھلے سال غالباً مدینہ طیبہ سے لائے تھے امام حج کو, ان کے پیچھے بھی درست تھی اس لیے کہ 417 کلومیٹر ہے. لیکن اس سے پچھلے سال حرم مکہ سے اٹھا کے لے جا کے امام حج کو بنا دیا. حرم مکہ وہاں سے 17 کلومیٹر ہے اور 17 کلومیٹر میں لا کے انہوں نے 2 رکعت پڑھوا دی نا. ان کے پیچھے ہماری نماز قصر صحیح نہیں ہوگی. اس کو چاہیے کہ اپنی پڑھے. چند شرائط ہیں یہ مسائل سیکھ کے جانا چاہیے. اب پھر دوسری بات, آپ مسجد نمرہ چلے گئے, آپ کے ساتھ عورت ہے وہ تو بیٹھی ہوئی ہے خیمے میں, آپ کبھی بھی مسجد نمرہ سے اپنے خیمے تک نہیں پہنچ سکتے. بعد میں وہ ادھر آپ ادھر, ایک کا رخ مشرق میں ایک کا مغرب میں, مکے میں ہی جا کے ملے گی آپ کی عورت. پھر اس لیے ایسی مشکل میں اپنے کو نہ ڈالیں. خیمے میں اپنی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ اپنے اپنے وقت میں. اگر مسافر پڑھانے والا ہے 2 رکعت پڑھے گا, مقیم پڑھانے والا ہے 4 رکعت پڑھے گا. ظہر کے بعد اللہ کو راضی کرنے پر لگ جائے نا. جو آدمی کھڑا ہونے پر قادر نہیں ہے بیٹھے, بیٹھنے پر بھی قادر نہیں ہے لیٹے 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 دعا کرے. اللہ کو منائیں. اس کو کہتے ہیں وقوف. وقوف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا ہے وہ باہر دھوپ میں نکل کے کیا ہے. بڑی شدید گرمی ہے, تھوڑی دیر کھڑے ہو کے پھر چھاؤں میں ہو جائے. کر تو لینا, کبھی کھڑا ہو جائے کبھی بیٹھ جائے, جیسا بھی موقع ہو. یہ وقت ضائع نہیں کرنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وظیفہ میں بتا دوں حجاج کرام کے لیے عرفات کے میدان میں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ وظیفہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں 100 مرتبہ. اس کے بعد سورہ قل هو اللہ احد ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ 100 مرتبہ. پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا پہلا حصہ جو نماز میں پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے ساتھ یہ ملانا ہے وعلینا معہم 100 مرتبہ. فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ کلمات اتنی دفعہ جو پڑھ لیتا ہے اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں بتلاؤ اس نے میری حمد و ثنا کی, میری تعریف بیان کی, میری کبریائی بیان کی, میری توحید بیان کی, میرے پیغمبر پر درود شریف پڑھی, بتاؤ میں اس کو کیا بدلا دوں, کیا بدلا دوں. خزانے اس کے پاس ہیں, فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کیا بدلا دوں. اس کی اہمیت پتہ چل رہی ہے. فرشتے جواب دینے نہیں پائے تھے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہنا. اب دیکھیں باری تعالیٰ کو گواہی کی ضرورت نہیں ہے میری آپ کی, سب پتہ ہے اسے. اہمیت بتلا رہے ہیں گواہ رہنا کہ اس نے جو پڑھا ہے اور اس نے جو دعائیں کی ہیں تم گواہ رہنا. میں نے اس کی ساری دعائیں قبول کر لیں, اس کو میں نے معاف کر دیا. اور دیکھو یہ اگر پورے عرفات میں جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے دعا کرتا میں ان کو بھی معاف کر دیتا. اللہ اکبر, ان کو بھی معاف کر دیتا. اس لیے بھائی یہ دعا میں کنجوسی نہیں کرنی ہے. ہمیں تو سکھائی نہیں نا کنجوسی. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں, یہ جمع کا صیغہ ہے, اہدنا جمع کا ہے, اہدی نہیں فرمایا اے اللہ مجھے, فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلا. تو جب وہاں دعا کریں تو اہل عرفات کیا اللہ کی ذات کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, آپ سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں اللہ سب کو معاف فرما دے گا. اس کے خزانے غیب میں کیا کمی ہے. اس لیے جو جس میدان کی اتنی اہمیت ہے وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے.
باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت یقین کامل کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک انتظامیہ کی طرف سے ایک معذرت میں کر لوں، آج شامیانہ نہیں لگا اور وہ دھوکہ دے گیا، اس نے کہا میں دوسرے کو بھیج رہا ہوں، وہ بھی نہیں آ سکا، اس لیے آج شامیانہ نہیں لگ سکا۔ اس میں انتظامیہ کا قصور نہیں ہے، بس وہی نہیں آیا جو ہمیشہ آتا تھا۔